نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ اللہ تعالیٰ صبح کو روشن کرنے والا ہے، بنایا اس نے رات کو سکون کا ذریعہ، سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ، اور یہ اس ذات کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پچھلی آیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت عجیبہ کے دلائل کو پیش فرمایا۔ مقصود اس سے توحید کے دلائل ہیں۔ انسان غور کر کے دیکھے، جتنے یہ کام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، مخلوق ان کاموں کے کرنے سے عاجز ہے۔ ایک دانے کو پھاڑتا ہے، گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اس سے تناور درخت نکالتا ہے، اور ایک دانے سے 700 دانے تک اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ کا غیر تو ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا، اور اللہ تعالیٰ یہ سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ اکیلا اس کائنات کے اس نظام کو چلانے والا ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی اکیلا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں۔ مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تو ان دلائل میں اگلی آیت میں مزید دلائل بیان فرمائے۔ فالق الاصباح، اصباح اس سے مراد صبح ہے۔ فالق کا معنی پھاڑنا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مضاف محذوف ہے، فالق ظلمت الاصباح۔ اللہ تعالیٰ نے جو رات بنائی ہے، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ دن بنایا، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیشہ رات رہے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ رات کو ٹھہرا دے قیامت تک، اللہ کا غیر ہے کوئی جو دن کو لا سکے، روشنی لا سکے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اسی طرح ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ دن کو قیامت تک کے لیے لمبا کر دے، کوئی ہے جو رات کو لائے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ ایسا ہرگز نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ تو رات کو اللہ تعالیٰ لمبا کرتا ہے، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے سیاہ بنایا، ظلمت پھیلا دی۔ اس کا اگلے لفظ میں تذکرہ ہے۔ یہاں جو سب سے پہلے جس انعام کا ذکر فرمایا، وہ صبح کا انعام ہے۔ یہ صبح کا لانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ اب اس بات کا اندازہ اس آدمی کو ہوتا ہے جو رات کو بے چین ہو، اس کو سکون نہ آ رہا ہو، اس کو نیند نہ آ رہی ہو، بیماری میں، تکلیف میں، پریشانی میں اس کی رات نہ کٹ رہی ہو، تو ایسی صورت میں وہ کتنا انتظار میں ہوتا ہے کہ صبح ہو جائے۔ میں تو اکیلا تڑپ رہا ہوں، چلو مجھے سہارا دینے والے دوسرے بھی آ جائیں، یا میں اپنے اسباب اختیار کر کے اس پریشانی کو دور کروں۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ صبح کی صورت میں اللہ تعالیٰ دن کو ظاہر فرما دے۔ یہاں فالق کا لفظ بولا، جس طرح گٹھلی کو اللہ تعالیٰ پھاڑتا ہے، گٹھلی کے لیے زمین کو پھاڑتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ روشنی کو بھی اس اندھیرے کے اندر سے پھاڑ کر نکالتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں ذکر فرماتے ہیں کہ صبح کی دو قسمیں ہیں، ایک صبح صادق ہے، ایک صبح کاذب ہے۔ صبح کاذب وہ ہوتی ہے اس روشنی کے پھیلنے سے پہلے، جس جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے اسی جگہ سے آدھا گھنٹہ پہلے روشنی ایک ستون کی طرح ایسے ظاہر ہوتی ہے اوپر آسمان کی طرف، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتی ہے، اس کے بعد وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ ابھی صبح ہونے والی ہے۔
اب یہ جو روشنی ہوتی ہے یہ سارے اندھیروں کو پھاڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد آدھا گھنٹہ بعد یا رات اور دن کے بڑے اور چھوٹے ہونے کے اعتبار سے اس کی مقدار کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد پھر افق پر کنارے پر روشنی اٹھنا شروع ہوتی ہے، پورے کنارے کو پھیلتی ہے۔ یہ صبح صادق ہے۔ صبح کاذب جو ہوتی ہے اس سے صبح کا وقت شروع نہیں ہوتا، یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، سحری کھانے کا وقت ہوتا ہے، ابھی رات باقی ہوتی ہے۔ اور صبح جو افق میں پھیلتی ہے روشنی، یہ صبح کی روشنی ہے۔ اب یہ جب پھیلنے لگے اس کے بعد تہجد کا وقت مکمل ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ صبح صادق کہلاتی ہے۔ تو پہلی روشنی جب نکلتی ہے وہ بھی اندھیرے کو پھاڑتی ہے عارضی طور پر، اس کے بعد جب افق سے نکلتی ہے روشنی یہ بھی پھاڑتی ہے۔ باقی اس کی وجہ اور علت ظاہری سبب کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مفسرین نے اس پر، خصوصاً صاحب روح المعانی نے اس پر بڑی تفصیل بیان کی ہے کہ اس میں پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کیا کیا اسباب ہیں۔ بڑی لمبی گفتگو کی، علمی گفتگو ہے جس کا سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی نشانی اپنی قدرت کی بیان فرمائی جس کو جاننے والا عالم اور جاہل، پڑھا لکھا، ان پڑھ، پہاڑ کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا سب سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ انسان اپنی ذہنی سکون اور جسمانی سکون اندھیرے میں محسوس کرتا ہے، اس لیے دن کو بھی اگر زیادہ تھکاوٹ نہ ہو تو دن کو بھی کوشش کرتا ہے کہ اندھیرا کیا جائے، کمرے کے اندر دروازے بند کر کے اندھیرے کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اگر زیادہ تھکاوٹ بھی ہو تو اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ یہ جو رات کا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ جن لوگوں کو یہ رات کی نیند اڑ جاتی ہے جن کی، تو ان کو اس بات کا اندازہ ہے۔ آدمی کی تھکاوٹ اللہ تعالیٰ نے مفت میں بغیر کسی چارج کے اور بغیر کسی پیسہ کے اللہ تعالیٰ نے اس سکون میں رکھی کہ رات کو جب نیند آتی ہے اس نیند کے بعد جسم کے تمام اعضاء تازہ ہو جاتے ہیں۔ اگر نیند کچھ دنوں تک، 2-4 دنوں تک نیند کا موقع نہ ملے تو انسان کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، اس لیے فرمایا ساکنہ۔ ویسے رات کو ہر چیز سکون رک جاتی ہے، سکون محسوس کرتی ہے، سارا نظام رکا ہوتا ہے، چرند پرند بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں سکون کرتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کی جسمانی سکون کا باعث بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ اور اس کے بعد جو سورج کو نکالا اللہ تعالیٰ نے صبح کو، اور اسی طرح چاند ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ رات کے وقت اکا دکا قلیل لوگوں کو سفر کی ضرورت پڑتی ہے، تو سفر کے لیے چاند انتہائی بہترین رہبر اور رہنما ہے۔ ستارے بھی رہبر رہنما ہیں۔ چاند انسان کے لیے روشنی کا ذریعہ ہے، اور سورج انسان کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ انسان کی تمام خوراکوں کا تعلق سورج کی حرارت کے ساتھ ہے۔ اگر یہ سورج نہ ہو تو اس کی حرارت نہیں ہوگی تو انسان کا دنیا میں زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے۔ ایک ایک نعمت میں غور کریں تو کیا کیا عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں واضح ہوتی ہیں۔ یہاں فرمایا والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ سورج یہ حساب کا ذریعہ ہے احکام میں، اور چاند بھی حساب کا ذریعہ ہے احکام میں۔ اس بات کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں گے کہ ہمارے یہ جو سورج کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یومیہ احکام کے ساتھ متعلق فرمایا ہے، اس کو مہینے اور سال کے احکام کے ساتھ متعلق نہیں فرمایا۔ اس لیے ہماری جتنی نمازیں ہیں ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور اسی طرح روزہ ہے اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے، حج کے احکام ہیں اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے۔ تو سورج کے یومیہ جو احکام ہیں اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، باقی مہینے اور سال کے جو احکام ہیں اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔
ہم نے جو یہ سورج کے مہینے بنائے ہیں جس کو ہم عیسوی کہتے ہیں، شمسی سال، عیسوی سال، تو حقیقت میں یہ حقیقی سال نہیں ہے۔ اس میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو چاند کے اعتبار سے مہینے ہیں ان کو مہینے قرار دیا ہے۔ اس سنۃ عشرۃ شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنایا اس دن سے اللہ تعالیٰ نے چاند کے اعتبار سے 12 مہینے بنائے ہیں۔ سورج کے اعتبار سے 12 مہینے یہ ہماری اپنی ایک تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 12 مہینے سورج کے نہیں ہیں۔ اور یہ جو سورج کے ہم نے 12 مہینے بنائے ہوئے ہیں یہ حقیقت پر بھی مبنی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو سورج ہے اس کے دو اس کے محور ہیں، اس کے یعنی گھماؤ ہیں دو، ایک یومیہ ہے اور ایک سال کے اعتبار سے ہے۔ جو یومیہ ہے 12 گھنٹے 13 گھنٹے اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے شام کو غروب ہوتا ہے، اور ایک اس کا جو محور ہے وہ سال کے اعتبار سے ہے، وہ 365 دن 6 گھنٹے اور چند منٹ پر یہ مبنی ہے۔ یہ ہمارے جو 31 30 اور 28 مہینے ہیں یہ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں عیسوی، یہ 365 دن بنتے ہیں، اور 365 دن پر سال پورا نہیں ہوتا، 6 گھنٹے اور چند منٹ باقی رہ جاتے ہیں۔ پھر ہم 4 سال کے بعد 28 کو 29 کر دیتے ہیں فروری، کیونکہ 4 سال کے بعد 6 گھنٹے 24 گھنٹے پر جا کر اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی آگے منٹ باقی رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک گمان ہے، یہ ایک اندازہ ہے، حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ نے سال بنایا وہ چاند کے اعتبار سے بنایا ہے۔ اس لیے چاند کو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے پر مبنی رکھا ہے، 28 دن اور کچھ گھنٹے اس کا جو محور ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر دیہاتی پہاڑ کا رہنے والا ان پڑھ آدمی بھی چاند کے اعتبار سے جو مہینے ہیں ان کو پہچان لیتا ہے، لیکن سورج کے اعتبار سے جو مہینے ہیں وہ ہر دیہاتی اور پہاڑ کا رہنے والا اس کو نہیں پہچان سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے یہ چاند کے اعتبار سے بنایا، اور اس کو ایسا بنایا ہے کہ ہر عام آدمی بھی اس کو پہچان سکے۔ اس لیے چاند کو دیکھ کر ہر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ آج چاند کی کتنی تاریخ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، فرمایا کہ اس ذات کی طرف سے یہ متعین شدہ ہے جو ہر چیز پر غلبہ رکھنے والی ہے۔ سورج پر بھی اس کو غلبہ حاصل ہے، چاند پر بھی اس کو غلبہ حاصل ہے، اور اسی طرح ہر چیز کی حقیقت کو جاننے والا ہے۔ اس نے جو کچھ بنایا انسان کے مفاد کے لیے بنایا، فائدے کے لیے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں میں غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت واضح ہوتی ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھے گی تو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھے گا، اور اس کی قدرتوں کے اندازے سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ محبت اور خوف سے انسان صحیح چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا، وجعل اللیل، اور بنایا رات کو، سکنا، سکون کا ذریعہ، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، حسبانہ، حساب کا ذریعہ بنایا، ذالک، یہ سارا نظام تقدیر متعین کیا ہوا ہے، العزیز، اس ذات کی طرف سے جو ہر چیز پر غلبہ رکھنے والی، العلیم، جو ہر چیز کو جاننے والی۔ الحمدللہ۔